السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ کچھ ویڈیوز دیکھنے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کس طریقے کا بوال مچا ہوا ہے کہ غیر مسلم لوگ ہمارے نبی کی شان میں کس طریقے سے نازب الفاظ کہے جا رہے ہیں، غیر مہذب الفاظ کہے جا رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، بے زبان بے لگام بے رکے بے ٹوک ہو کر بولے چلے جا رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہی سزا ہے کہ اس کا جسم الگ کر دیا جائے، یا اسے جیل بھجوا دیا جائے، یا اس کی زبان نکال لی جائے، یہی سمجھتے ہیں نا؟ یا ہم اس کی برابری کریں، جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کری ہے ہم اس کے یا اس کے معبودوں کے شان میں گستاخی کریں۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں نا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء جذباتی تقریر کریں، بتلائیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے۔ گستاخ رسول چاہے زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو، اسے لایا جائے اور اس کا سر اڑا دیا جائے، برسر عام اس کا سر اڑا دیا جائے۔ یہی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء بس یہی تقریریں کریں، ہمارے معلم یہی باتیں بتلائیں، ہم لوگوں کو یہی ساری چیزیں بتلائیں۔ لیکن کیا اس سے گستاخ رسول یعنی جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، کیا اس کے بدلہ پورا ہو جائے گا؟ اس سے ان کاموں کو کرنے سے کیا بدلہ اس کا پورا ہو جائے گا؟ برابری کی بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی میرے بھائی، نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے جو نبی کی شان میں گستاخی کری، ہم لوگوں نے جو نبی کی شان میں گستاخی کری ہے، پہلے اس کی بھرپائی کرو، پہلے اس کی برابری کرو، پہلے اس کی بھرپائی کرو۔ بتلاؤ ہم میں سے کتنے لوگوں نے نبی کی سنتوں پر عمل کرا؟ کتنے لوگوں نے نبی کی مباشرت، نبی کی سنت ہم نے اپنے گھروں سے کس طریقے سے نکال دیا، اور ہم کتنا نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو کیسے کاٹ رہے ہیں، کیسے گزار رہے ہیں؟ پہلے اس کی بھرپائی کرو۔ کیا ہم یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی گستاخی کر رہے ہیں، یہ ہم نبی کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ ہم رسول کی ایک ایک باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک بھی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہماری کم بختی اور بدبختی یہ ہے کہ ہم رسول کی ایک نہیں مانتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء یہی ہم بتلائیں ہم لوگوں کو۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں نے کتنی نبی کی سنتوں کو پکڑ رکھا اور کتنا غیروں کا طریقہ اختیار کر رکھا، کتنی وہ جو ہے زندگی اپنے نبی کی طور طریقے پر گزار رہے ہیں اور کتنا وہ غیروں کے طریقے پر گزار رہے ہیں۔ تب پھر اپنانا، تب پھر آپ سوچنا کہ شاید یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ صحیح ہیں، کہ سب سے بڑی جو ہم گستاخی کر رہے ہیں وہ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، نبی کی جو شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، ہم ہی لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بتلاؤ کیا ہمارا کھانا پینا نبی کے طور طریقے پر ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا نبی کے طور طریقے پر ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا بزنس نبی کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا میرے بھائی، طور طریقے پر بالکل ہی نہیں ہو رہا۔ آج مسلمانوں کا بزنس کا یہ حال ہے کہ دکان ہے کسی مسلمان کی تو وہاں پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے، نو ریٹرن نو ایکسس، نہ مال بدلا جائے گا نہ واپس لیا جائے گا۔ یہ کیا؟ یہ نبی کی تعلیمات ہیں، یہ نبی کی ہدایات ہیں، یا یہ نبی کی سنت ہے، یا یہ نبی کا بزنس ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے نبی تو کہتے ہیں مال جو بھی بدل لیا جائے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، جو مال بدلے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ مسلمان اپنے بزنس کو نبی کے طریقے پر لے کے چل رہے ہیں؟ کتنے لوگ؟ نکاح ہمارا کیا نبی کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ کیا نبی کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ نکاح میں تو صرف 2-3 چیزیں ہیں نبی کی سنت، باقی آج کا اگر نکاح دیکھا جائے، شادی دیکھی جائے، اس میں اتنی رسمیں اتنی قسمیں
یہ سب کہاں سے آئی میرے بھائی، کہاں سے آئی؟ یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہم نے نہیں ایجاد کر رکھا اپنی زندگی میں۔ تو پھر بتاؤ یہ ہم نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نبی کی شان میں یقیناً ہم ہی گستاخی کر رہے ہیں، ہم ہی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، ہم ہی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں۔ بتاؤ کیا ہماری جو ہے گردنیں ماری جائیں؟ کیا ہماری گردنیں اڑائی جائیں؟ نہیں، ہم جو ہے نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو نبی کے طور طریقے پر لاؤ، نبی کے طور طریقے پر لاؤ۔ آج ہمارا کھانا نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارا پینا نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارا لیٹنا نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارا اٹھنا نبی کے طریقے پر نہیں، ہمارا لیٹرین میں جانا نبی کا طریقہ نہیں، نکلنا لیٹرین سے نبی کا طریقہ نہیں، ہمارا نکاح نبی کا طریقہ نہیں، ہماری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں کٹ رہی۔ ساری چیزوں سے ہم بے غفلتی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی میں بھی ہمارا نبی کا ہی طریقہ نہیں آ رہا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ایک الگ شعبے میں ایک الگ الگ تعلیمات دی ہیں، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایک نرالا انداز بھی ہے، ہمارے نبی کا ایک انوکھا طریقہ بھی ہے، پاکیزہ طریقہ ہے، لیکن لوگ اس کو اپنا نہیں رہے، اس کو لوگ اپنانے کو تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں، غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، یورپین طریقہ اختیار کر رہے ہیں، گوروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، گوروں کی زندگی کو بالکل اپنی جیسی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہم اور آج آپ مسلمان لوگ کر رہے ہیں، یہ مسلمان اور ہم آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں، ہر چیز میں غیروں کا طریقہ، یورپین طریقہ، عیسائین طریقہ، یہودین طریقہ، ہندو مذہبی طریقہ، فیشن سے لے کر رسم و قسموں تک میں ہر چیز میں انہی کا طریقہ، انہی کے تہوار، ہر چیزوں میں ہماری دخل اندازی انہی تک ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر بھی اسی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا، اور وہ انہی میں سے ہے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا حشر ان لوگوں میں سے ہو یا ہم انہی میں سے ہو جائیں؟ جو آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کیا ہمارا نہیں پتا؟ کیا ہم جو غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا حشر بھی انہی غیروں میں سے ہوگا؟ نبی نے جو طریقہ بتلایا کھانے پینے کا، ایک نارمل سی چیز لے لو، کھانے پینے کا جو طریقہ بتلایا، کیسے بتلایا؟ دسترخوان بچھا کر کھانا، کیا ہم کھا رہے ہیں؟ ٹیک لگا کر نہ کھانا، زمین پر بیٹھ کر کھانا، کیا ہم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں، آج ہمارا اسٹائل آ گیا کھڑے ہو کر کھانے کا۔ نبی نے بتلایا پانی بیٹھ کر پینا، کیا ہم بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کر پانی پی رہے ہیں؟ نبی نے بتلایا بیٹھ کر کھانا کھانا زمین پر، تاکہ یہ تمہیں احساس ہو کہ یہ رزق زمین سے نکلتا، نکالنے والا کون؟ اللہ ہے، اور آپ کو واپس بھی کھا پی کے اس زمین کے اندر جانا، ہمیں یہ احساس ہو۔ لیکن ہم آج کھڑے ہو کر جو غیروں کا طریقہ ہے ان کا طریقہ اختیار کر لیا، ان کا طریقہ آج ہم نے اپنا لیا، اپنی زندگی بالکل انہی کے طریقے پر گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے گورے کی طریقے سے زندگی گزاریں، لیکن کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نبی کا طریقہ اختیار کریں، اپنے نبی کی جو سنتیں ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم جو یہ باتیں بتلا رہے ہیں نا، ہم بھی ان باتوں پر بالکل بھی نہیں عمل کر پا رہے ہیں، ہم بھی انہی کا طریقہ ہی اپنا رہے ہیں غیروں کا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یا کیا یہ ہم نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے بتلایا تھا آپ نے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر، ہماری شادی بیاہ کھڑے ہو کر میز ٹیبل پر کھانا کھایا جا رہا، کیا یہ غیروں کا طریقہ نہیں ہے؟ آج ہمارا فیشن دیکھو، غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ہمارے لڑکے فیشن کے طور پر غیروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ ان قریب ایک زمانہ ایسے آنے والا ہماری امت پر کہ وہ اسرائیلی کے نقش قدم پر چلیں گے،
یہاں تک کہ کسی اسرائیلی نے اگر اپنی ماں سے زنا کیا تو ہماری امت کے بھی لوگ اپنی ماں سے زنا کریں گے. کوئی اسرائیلی گو کی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو ہماری امت کے بھی لوگ گو کی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کریں گے. آج بالکل سیم اسی کے مد نظر ہو رہا ہے، بالکل سیم ایسے ہی ہو رہا ہے. دیکھو انگریزوں نے کھڑے کھڑے کھانا شروع کرا تو آج ہمارے یہاں بھی آٹومیٹک کھڑے کھڑے کھانا شروع ہو گیا اور اس کو بہت اچھا کھانا سمجھا جانے لگا. عجیب بات تو یہ حیرانی کی بات یہ ہے، انگریزوں نے کھڑے کھڑے موتنا شروع کرا تو ہم نے بھی کھڑے کھڑے موتنا شروع کر دیا، جبکہ بیٹھ کے پیشاب کرنے میں کتنی آسانی ہے. نبی نے دیکھو جو بھی طریقہ بتلایا اس میں آسانی ہی آسانی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہے. اور کیا ہے، ایک تو چیز یہ ہے کہ بیماریوں سے حفاظت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم نبی کے طریقے پر اس چیز کو کریں گے نا تو وہی چیز ہماری عبادت بن جائے گی. مثال کے طور پر کھانا ہماری جو ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو دعا پڑھ کے کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا تو یہ کیا ہوا، ہمارا پیٹ بھی بھر گیا اور یہی کھانا ہماری زندگی، وہ ہماری عبادت بھی بن گئی، ہماری بندگی بھی بن گئی. یہی چیز بظاہر جو ہمیں دنیاوی نظر آتی ہے اس چیز کو ہم کیسے عبادت بنائیں، کیسے ہم نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کاٹیں، اپنی زندگی گزاریں. جب ہم نبی کا ماحول اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، اپنے گھروں میں نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی. آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لاکھوں قرآن خوانیاں کرواتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، بڑے سے بڑے آصیب ہیں گھر میں، لیکن ہم کبھی نہیں دھیان دیتے ہیں کہ ہم نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں. جب ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت استعمال کریں گے، نبی کا طریقہ اختیار کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. آج میاں بیوی میں سنت طریقہ نہیں ہے، کیسی زندگی جی رہے ہیں، کیسی بھٹک کر زندگی جی رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے بالکل ایسی زندگی جی رہے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس نبی ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی شریعت ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی قانون ہے. ہم بس دوسرے لوگوں کے غلام ہیں، جبکہ نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. ایک اسلام ایسا مذہب ہے اور پھر اس سے بڑھ کر چیز ہے ہمارے پاس نبی کا طریقہ. ہمیں ہر چیز ایک نرالا ملا، ایک پاکیزہ، ایک انوکھا طریقہ ملا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو کاٹیں، اپنی زندگی کو گزاریں. ہم نے فیشن کے طور پر غیروں کا بھی طریقہ اختیار کر رکھا ہے. ہمارے نوجوان نہ جانے فیشن کے طور پر غیروں کا طریقہ کیوں اختیار کرے بیٹھے ہیں. بتاؤ، ہندو لوگوں کا وہ لال دھاگا ہوتا ہے، وہ پوجا کی نشانی کے طور پر وہ اپنے ہاتھوں میں باندھتے ہیں، لیکن آج کل ہم نے دیکھا اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں میں باندھے ہوئے. کیا یہ دکھتا نہیں ہے آنکھوں سے؟ ایک دیہاتی کڑا جو سکھ لوگ مذہبی طور پر پہنتے ہیں، اپنی ان کی علامت ہوتی ہے دیہاتی کڑا، وہ آج مسلمان لڑکے پہنے پڑے ہیں فیشن کے طور پر. کیا یہ دوسروں کا رویہ نہیں ہے؟ ایک سلیب والی شرٹ جس میں عیسائیوں کا چن بنا ہوا ہے وہ لوگ مسلمان کے بچے پہنے ہوئے ہیں. کیا؟ اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ فیشن ہے، یہ بہت ہی ہم اس میں اسمارٹ دکھ رہے ہیں. یہ غیروں کا طریقہ ہے. کیا آج ہم نہیں سوچ رہے کہ مسنون داڑھی کا حلیہ ہم کتنا بگاڑے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ایسی داڑھی رکھتے تھے جس طرح آج کی داڑیاں لوگ رکھ رہے ہیں، جس طرح آج لوگ کٹنگ کروا رہے ہیں اپنی داڑھیوں کی. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے یہودی اس زمانے میں. کیا ہم نہیں ایسا کر رہے ہیں؟ ہر چیز ہمارے اندر، ہر برائی ہمارے اندر، نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑ لگا، نبی کا غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا اپنی زندگی میں. تو پھر بتاؤ ہم سے بڑا کون گستاخ رسول ہوگا؟ کون ہوگا؟ ہم نے یقیناً نبی کی شان میں جو گستاخی کری، پہلے اس کی بھرپائی کرو، پہلے اس کی بھرپائی کرو. ارے انہیں بھوکنے دو، انہیں چیخنے دو، انہیں چلانے دو. وہ نکمے ہیں، وہ کمینے ہیں، وہ کتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں وہ بھونکنے لگے ہیں. اب آپ بھی اگر ان کی طرح بھونکنے لگ جائیں گے، یقیناً اپنے اندر کمیاں پہلے ڈھونڈو، اپنے اندر پہلے کمیاں ڈھونڈو کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کمیاں ہیں ہمارے اندر. ہر چیز، ہر طرح غیروں کا طریقہ ہمارے اندر، ہر چیز، ہر برائیاں غیروں کی طور طریقے سب ہمارے اندر ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہ سزا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے معلم، ہمارے اسپیکر جذباتی تقریر کریں، جذباتی تقریر کریں، جس سے کیا ہو، نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کا بدلہ پورا ہو جائے، برابر کی بات ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں. ہم نے جو نبی کی شان میں گستاخی کری ہے
پہلے اس کی بھرپائی کرو، اس کی برابری کرو۔ جب ہم نبی کا طریقہ اختیار کریں گے، جب ہم نبی کا طور طریقہ اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، جب ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ ہوگا، بزنس بھی ہمارا نبی کے طریقے پر ہوگا، ہر ایک چیز ہمارے نبی کے طریقے پر ہوگی۔ جو بظاہر ہمیں دنیاوی نظر آتی ہے لیکن ہم نے نبی کے طریقے پر کری، اب یہی چیز ہماری عبادت بھی بن گئی۔ تو جو چیزیں ہم نے نبی کے طریقے پر کری ہیں، اب یہ ماحول کہاں جائے گا؟ دوسروں تک جائے گا۔ اب یہ ماحول دوسروں کو دکھائی دے گا کہ ان کے نبی کی یہ طریقہ، یہ طور طریقہ، یہ جب بھی اپنے نبی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اور نبی کا طریقہ بڑا ہی نرالا ہے۔ آج جتنے گورے ہیں نا، سارے کے سارے نبی کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، فائدہ اس سے کام نکال رہے ہیں۔ نبی نے جو طریقہ بتلایا ہمیں، اس میں یقین بہت سی بیماریوں سے کہیں ہماری حفاظت ہے، بہت بڑی کہیں برائیوں سے ہماری حفاظت ہے، ہر طرح کی چیزوں سے ایک نہ ایک حفاظت ہے ہماری۔ ہم ان کی طرح نہ بنے، وہ چیخ رہے ہیں، چلانے دو، وہ کتے ہیں، کمینے ہیں جو آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں پتا، وہ نہیں جاننا چاہتے ہیں، وہ تو بس خالی الزام لگانا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو بس خالی تانا دینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے رسول کی شان میں بس خالی گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی نے جو حضرت عائشہ سے جو شادی کری تھی اتنی چھوٹی سی عمر میں، وہ کس وجہ سے کری تھی، کیا بیسس پر کری تھی، ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم بس خالی ڈیبیٹ پر ڈیبیٹ کرے جاتے ہیں، سزا سے سزا دلائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی سوچتا ہے کہ انہیں سمجھائیں۔ دیکھو شادی جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا، لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں۔ دیکھو ٹھنڈے اور گرم علاقے کا فرق ہوتا ہے، ٹھنڈے اور گرم علاقے کا فرق ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے وہاں لوگ تھوڑی دیر سے بالغ ہوتے ہیں، اور جو گرم علاقہ ہوتا ہے وہاں لوگ تھوڑا جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ جو کہ ایک سعودی عرب جو ایک ریگستانی ملک ہے، وہاں پر کیا ہوا، گرمی ہے، گرماہٹ ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوا، وہ بالغ ہو گئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو وہ بالغ ہو چکی تھی، تو انہیں کچھ نہیں پتا، وہ اس خالی بھونکنے سے لگی رہتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی عمر میں اس لیے بھی نکاح کرا، اس کے پیچھے یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اس دور میں وہ دور ہی بڑا خطرناک تھا، بڑا خطرناک مظلومیت کا دور تھا، عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں۔ آج جو یہ عورت ہو کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہی نا، آج اسے بتاؤ کہ تمہیں جو عزت آج ملی ہے نا ہر مذہبوں میں عورتوں کو، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اسی وجہ سے نکاح کرا تھا کہ اس دور میں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، بربریت کا عالم تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی عورتوں کی، مار دیا جاتا، منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے سے ان سے نکاح کرا، ایک اچھی سی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، ایک میسج دیا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کہ یہ طریقہ استعمال کرو، یہ طریقہ صحیح ہے، جو اللہ بھی یہی طریقہ چاہتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں نکاح کیا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ ایسی کوئی خواہش ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے پہلا نکاح جو کرا ہے یقیناً وہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ حضرت خدیجہ کتنی سال کی تھی اور ہمارے پیارے نبی کتنے سال کے تھے۔ پہلا جو نکاح کرا، بڑا فرق ہے اس میں، اور جبکہ وہ کہیں بیوہ بھی ہیں، حضرت خدیجہ بیوہ بھی تھی، ان سے نکاح کرا، پہلی دوسری تیسری سب زیادہ تر بیوہ عورتیں تھیں، طلاق شدہ عورتیں تھیں، ان سے نکاح کرا ہمارے پیارے نبی نے۔ لیکن یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کا طور طریقہ آج چھوڑے بیٹھے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کا طریقہ استعمال ہوگا ہماری زندگی میں، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کچھ بولنے کی، کیونکہ وہ طریقہ جب دیکھیں گے تو وہ بتلائیں گے، انہیں بھی احساس ہوگا کہ ہم جن کے بارے میں الزام لگانے جا رہے ہیں، ان کا یہ جو لوگ طریقہ استعمال کر رہے ہیں، طریقہ دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط، پھر ان کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی، جرت بھی نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ سنتے کہاں، مانتے کہاں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، مٹی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، جتنی تکلیف ہو سنتوں پر ہی مریں، سنتوں پر ہی جئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے